السلام علیکم. پارہ نمبر 5 سے شروع کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء پارہ نمبر 5. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات. جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس کو عربی زبان میں محسن کہتے ہیں، محسنات کہتے ہیں. حسن کہتے ہیں ہا صاد نون قلعے کو جس کی دیواریں بہت بلند ہوتی ہیں. محسن عورت وہ جو نکاح کے دائرے کے اندر ہو، نکاح کے حصار میں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں ذکر کیا تھا محرمات ابدیہ کا کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. آگے ایک اور اسی کا ایکسٹینشن بتا دیا کہ ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو کسی کے نکاح میں ہو. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر دیکھیں عورتوں کی طرف سے بات کی کہ عورتوں کے مہر فرض سمجھ کر ادا کر دو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں. کیا مطلب ہے سمجھوتا ہو جائے؟ مثال کے طور پر ڈیسائیڈ ہوا تھا آپ کا حق مہر 5 لاکھ، لیکن آپ کے شوہر جو ہیں وہ کہیں کہ میں اپنی خوشی سے اس کو بڑھا کر دوں گا، تو آپ کہیں بالکل میں آپ نے جو کہا میں نے اس کو مان لیا، آپ مجھے بڑھا کر دے دیں. اور اسی طرح سے نہیں، اگر بڑھا کر کم نہیں کیا جا سکتا، مہر جو سیٹ ہو گیا ہے اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، بڑھا کر دیا جا سکتا ہے. جو نکاح نامے میں مہر لکھ دیا گیا وہی اس کی قیمت ادا کی جائے گی، کم نہیں کیا جا سکتا. عورت اگر خود کہے کہ میں اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑتی ہوں، تب یہ چانسز آتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پھر مرد کے اوپر یہ فیسلٹی آ سکتی ہے کہ وہ اس مہر میں سے کم قیمت ادا کر دے یا نہ ادا کرے. پھر عورت کی طرف سے کنسینٹ آ جائے گا. مرد اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کم کر رہا ہوں. پھر یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تم نکاح کے دائرے میں کسی عورت کو لے کر آؤ تو ان کے مہر فرض سمجھ کر ادا کر دو. یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ شادی کا خرچہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. اللہ تعالیٰ مردوں سے یہاں پر مخاطب ہیں اور مردوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں کیا آپ کو یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کبھی کوئی آپ کی ماسیوں میں سے، آپ کی میڈز میں سے کوئی مائی کبھی آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، تھوڑی میری مدد کر دیں؟ ہمیشہ وہ آئے گی آپ کے پاس جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہوگی. ہمارے ہاں آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. ہمارے ہاں پورے کے پورے روٹینز ہی چینج ہو گئے. ہمارے ہاں پورے کے پورے رسومات ہی بدل گئے. ہم نے ہندوانہ رسم سے جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے کے اندر پروموٹ کیا ہے. اور جب ہم نے ہندوؤں کو فالو کیا تو نکاح تو ہم کرتے ہیں مسلمانوں کی طرح. کیا ہم جو یہ چھوارا بانٹتے ہیں، کبھی سوچیں کہ ہم چھوارے کیوں بانٹتے ہیں نکاح کے موقع پر؟ اس لیے کہ چھوارا بانٹنا سنت ہے. ہم نکاح کے موقع کے اوپر مائیوں کیوں کرتے ہیں؟ مائیوں نکاح سے پہلے اس لیے کہ وہ تو ہماری گٹھی میں غلامی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. تو ہماری شادیاں جو ہیں وہ مکسچر ہوتی ہیں، کچھ انڈین کلچر کا، کچھ ہماری اپنی خواہشات کا، اور کچھ اسلامک کلچر کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نکاح کرنے کی ذمہ داری، اس کا خرچہ مرد خود اٹھائے گا. عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے.
ہمارا حال یہ ہوا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم نے کہیں کا بھی اپنے آپ کو نہیں رکھا. اللہ علیم اور دانا ہے. جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے یعنی کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تم ایک شریف خاندانی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس اپرچونٹی موجود ہے کہ تم کنیز سے شادی کر سکتے ہو. ابھی کنیز کا آگے اور ذکر آ جائے گا، پھر اس کو وہاں پر اور تفصیل سے دیکھ لیں گے. کنیز کا درجہ عام شریف خاندان کی یا ایک محسن عورت کے لیول سے کم ہوتا تھا. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، جو شریف عورتیں ہوتی ہیں، جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں ہوتے. یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں عربی کے، ولا متخذات اخدان، چوری چھپے جو ہیں وہ آشنائیاں نہ کرتی پھریں، اس کے اندر اسکالرز نے اس کے یہ بھی مراد لیا ہے کہ نکاح کے دائرے کے باہر نامحرم مرد سے ملنا اور پھر اس سے باتیں کرنا اور اسے دوستی بڑھانا، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اور ہمارے ہاں جو منگنی کی رسم ہے، انگیجمنٹ کی رسم ہے، انگیجمنٹ کی رسم میں کیا مرد عورت کے لیے محرم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. مرد عورت کے لیے محرم صرف نکاح کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. تو اسی لیے اسکالرز منع کرتے ہیں کہ منگنی کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے، انگیجمنٹ کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے. انگیجمنٹ سے کوئی آپ کو یہ اتھارٹی نہیں مل جاتی کہ آپ بیٹی کو لڑکے کے ساتھ بھیج دیں ڈنر کرنے کے لیے، یا اس کو چیٹنگ کا موقع مل جائے، یا اس کو ٹیکسٹنگ کا موقع مل جائے. یہ سب چیزیں اس پر ویسے ہی اپلائی کریں گی جیسے کہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنے پر اپلائی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اپنی رسموں کو ایک طرف کر دو اور دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں لاجک کو دیکھو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو رسمیں ہیں، چاہے وہ لاجک سے کتنی ہی ٹکراتی کیوں نہ ہو، چاہے رسم کتنی ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، کیونکہ رسم ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جہیز ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا معاشرے کا پلیگ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے طبقے کے لیے جہیز دینا مشکل چیز ہے، تو ہم اس رسم کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چاہے ہم سے اسلام اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ رہا ہو، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تب بھی ہمیں چاہیے کہ لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہوئے، ایک مورل ویلیوز اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہم اس رسم کو ختم کر دیں. لیکن ہم اس رسم کو ختم کرنے کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے رسوم و رواج میں، ہمارے کسٹمز میں، ہمارے معاشرے کے نارمز کے اندر چیزیں آتی ہیں. اور جو چیزیں ہمارے معاشرے کی رسومات بن گئی ہیں ان کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے ہمیں قرض دے کے، چاہے والدین کو خودکشی کر کے، چاہے ماؤں کو ساری زندگی اپنی خوشیوں کو سبسائڈ کر کے یہ کام کرنا پڑے. آپ دیکھیں، آپ تو جہیز دینا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کبھی اس عورت کا سوچیں جو ساری زندگی اچھا نہیں پہنتی، صرف یہ سوچ کے کہ جو اچھا کپڑا آتا ہے وہ سنبھال کر رکھ لیتی ہے کہ کل کو میری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو میں اس کو جہیز میں یہ کپڑا دوں گی. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 سال پرانے کپڑے بھی ہوں تو آپ کی بیٹیاں پہننا پسند نہیں کرتی. 4 سال تو میں نے شاید زیادہ ہی بول دیا کچھ، اور پیچھے آ جائیں تو کہاں کہ اماں کے رکھے ہوئے 20 سال پرانے جوڑے جو ہیں وہ ہم نکاح میں بچیوں کو دیں گے. ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں یہ چیز فلٹر ڈاؤن کر رہی ہے، آپ سے اور مجھ سے فلٹر ڈاؤن کر رہی ہے. اگر آج آپ اور میں کوشش کر کے اس رسم کو اللہ کی خاطر، معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے میں انارکی بچانے کے لیے ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنی اچھائیاں پھیلیں گی. ہمارے ارد گرد ایسے کئی خاندان ہیں جہاں مائیں زندگی بھر روتی رہتی ہیں، جہاں بیٹیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ماں باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا. کہاں سے آ گئی یہ جہیز کی رسم ہمارے اندر؟ کیا ہمارے اسلام نے ہمیں جہیز کی رسم دی ہے؟ ہم جہیز فاطمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں، بالکل غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر کے پیسے تھے، جو حق مہر کی زرہ بیچ کر حضرت علی نے کچھ پیسے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے والد بھی تھے اور حضرت علی کے گارجین بھی تھے. تو آپ نے حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر حق مہر کے جو پیسے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے، اور آپ نے حضرت علی کے گارجین کے طور پر ان کے گھر کا سامان، بیسک سامان کچھ خرید کے اس پیسے میں سے رکھا.
یہ جہیز فاطمی کوئی چیز نہیں ہے، وہ حق مہر کے پیسوں میں سے حضرت فاطمہ کے گھر کا سامان لیا گیا تھا۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے نکاح، اپنے گھروں کی شادیاں اس کو آسان کریں تو ڈائریکٹ نکاح کرنے کی کوشش کریں، انگیجمنٹس کے اندر بچیوں کو رکھ کے ان کو نامحرم کے ساتھ گفتگو میں انوالو کر کے ان کے جذبات کو پروموٹ کر کے ان کو گناہ کی طرف انڈلج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ جانتے بوجھتے اپنی بچیوں کو جہیز کے نام پر کچھ نہ دیں۔ بہت موقع آتے ہیں زندگی میں بیٹیوں کو دینے کے، آپ 6 مہینے کے بعد کوئی بڑی چیز دے دیں، آپ 3 مہینے کے بعد کوئی بڑی چیز دے دیں۔ بچے ہوتے ہیں بچیوں کے گھروں میں تو کیا مائیں کچھ دیتی نہیں ہے؟ دے دیں، بہت موقع آئیں گے جہیز کے نام پر، شادی کے اوکیزن پر آپ کچھ نہ دیں۔ یہ آپ کا اور میرا ایک بہت بڑا عمل ہوگا اور اس معاشرے کی صفائی میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت عادی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یعنی اگر کسی کنیز سے نکاح کیا اور کنیز کسی جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہو گئی تو ایک خاندانی عورت کے مقابلے میں اس کی سزا عادی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ایک تو کنیز سے نکاح ہو سکتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم احتیاط کر سکتے ہو، تقوی کر سکتے ہو تو بغیر نکاح کے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کرا دیے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ روزے کا اینڈ پروڈکٹ تقوی ہوتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زنا سے بچانے والی چیز نکاح ہے۔ زنا میں اور نکاح میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف شریعت کا، صرف شریعت کا فرق ہے۔ جہاں شریعت کے مطابق 2 بول بول لیے گئے وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ جو کام آپ نے نکاح کے دائرے کے باہر کیا وہ 2 بول بولے بغیر کیا، اب وہ زنا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ایسے کام نہ کرو جس کے ذریعے سے معاشرے کی سوشل ریفارمز رک جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہاں اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو یہاں پر یتوبو کا لفظ آیا، یتوبا عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو با۔ ہم اس کے یوزلی میننگز کرتے ہیں توبہ کرنا۔ جب یہ توبہ یتوبو کا لفظ جو ہے اس کے بعد ایک حرف آتا ہے الا، آپ دیکھیں گی قرآن میں آتا ہے الیکم، الی السمائی، الی الارضی، الا ایک حرف آتا ہے عربی زبان میں۔ اگر یتوبو کے فعل کے بعد الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اللہ کی طرف۔ اگر یتوبو کے فعل کے بعد علا آتا ہے، علا جس کا ترجمہ کرتی ہیں آپ اوپر، پر، آن، جس کا ترجمہ مختلف انداز میں کیا جاتا ہے، اگر یتوبو کے فعل کے بعد علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں پر آیا ان یتوب علیکم کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پچھلے رسولوں کے جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی انسانوں کے اندر مختلف واقعات ایسے ہوئے کہ جس کے اندر انسانوں نے جذباتی طور پر کمزوری دکھائی، جذباتی طور پر کمزور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، جو ابھی تک ہم نے غلامی کے اینگل سے بات سنی یا ہم نے کنیز کے اینگل سے بات سنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی شریف خاندان کی محسنات میں سے عورت اویلیبل نہ ہو نکاح کے لیے تو تم کسی کنیز سے نکاح کر سکتے ہو، اور اس سے جو تم نکاح کرو گے تو اس کے حقوق ایک محسن عورت کے مقابلے میں آدھے ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی سلیوری کے اوپر، غلامی کے اوپر کنیزوں کا نام سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے اسلام پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں۔ ایک بات ہم سب ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے انسٹیٹیوشن آف سلیوری کو شروع نہیں کیا۔
انسٹیٹیوشن آف سلیوری دنیا میں پہلے سے موجود تھا. انسٹیٹیوشن آف سلیوری آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. نہ تو اسلام نے اس کو شروع کیا ہے، نہ یہ آج دنیا میں کہیں موجود ہے. 1865 میں بھی رول بنا تھا امریکہ کے اندر بھی، اور جب انہوں نے غلامی کو، سلیوری کو مکمل ابالش کر دیا تھا. لیکن اس غلامی کے نتیجے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آج بھی ہیٹریڈ ہے. جو غلام تھے ان کی ہیٹریڈ ہے ان کے مالکوں کے لیے، اور جو مالک تھے، جو لارڈ تھے، ان کی ہیٹریڈ ہے ان کے سلیوز کے لیے. تو غلامی کی جو یہ شکل تھی یہ اسلام کے آنے سے پہلے تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غلامی کو، سلیوری کو بہت ہی غلط نوٹیشن کے اندر دیکھا ہے. ہمارے سامنے جب بھی غلامی کی ٹرم آتی ہے، کنیزوں کی ٹرم آتی ہے، ہم نیگیٹو کونوٹیشن میں بات کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی انسانی تاریخ میں، ابھی اسلام کے بعد اپنی پچھلی تاریخ میں جو غلامی کا حال دیکھا ہے، جو غلاموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک غلام کے بارے میں نیگیٹو کانسیپٹ ہے. حالانکہ آپ غلام کے ٹرم کو اگر دیکھیں، اللہ نے تو بندے کو اپنا غلام ڈکلیئر کیا ہے نا. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، ہم نے جب اللہ کو رب کہا تو ہم آٹومیٹیکلی اللہ کے غلام جو ہیں وہ بن گئے. اب جو غلامی اور سلیوری کی بات ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، عرب جس معاشرے میں تھے، اس وقت بھی غلامی وہاں پر موجود تھی. اور 3 طرح سے غلام بنائے جاتے تھے. ایک، کسی کو مثال کے طور پر اغوا کر کے غلام بنا لیا، ایک اغوا کر کے غلام بنائے جاتے تھے. دوسرا، غلام بنائے جاتے تھے مثال کے طور پر ان کے اندر یہ تھا کہ جن قبیلوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھیں، ان کے لوگوں کے ساتھ جب جنگیں ہوتی تھیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنایا کرتے تھے. یا کوئی قافلہ جا رہا ہے، دوسرے قافلے نے اٹیک کیا، تو جس قافلے نے اٹیک کیا اس نے کچھ لوگ اس میں سے اغوا کر کے غلام بنا لیے. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ نسلی غلام چلے آ رہے تھے، اس لیے کہ اور انبیاء کی شریعتوں کے اندر بھی غلاموں کا آپ کو کچھ نہ کچھ سین نظر آتا ہے. تو ایک تھے غلام وہ جن کو لوگ پکڑ پکڑ کے غلام بناتے تھے. ایک تھے نسلی غلام، یعنی غلام کا بیٹا غلام، غلام کی بیٹی کنیز، کنیز کی بیٹی پھر غلام. تو ایک نسلی سسٹم چل رہا تھا، ایک لینیج چل رہا تھا غلاموں کا، جس کی وجہ سے معاشرے میں غلام موجود تھے. تیسری فارم جو تھی اس زمانے میں، قرآن آنے سے پہلے، قرآن میں سلیوری کے احکامات آنے سے پہلے، یہ سارے معاملے میں تیسرا جو مقام تھا وہ یہ تھا کہ جنگ کی صورت میں جو قیدی آتے تھے ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا جنگ کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 فارمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے سے پہلے سے غلاموں کی شکل میں موجود تھیں. اور مکہ کے اندر اور عرب کے سپربز میں بہت زیادہ غلاموں کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ تھوڑا سا مکہ کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو حضرت بلال حبشی، جب ان کو ان کا مالک امیہ بن خلف ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ٹارچر کیا کرتا تھا، تو کیسے ٹارچر کرتا تھا؟ ان کے گلے میں رسی ڈال دیا کرتا تھا جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، اور ان کو مکے کی پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ کہو لات بھی خدا ہے اور منات بھی خدا ہے. اور حضرت بلال کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا کرتا تھا، اللہ احد، اللہ احد. اس لیے کہ حضرت بلال کے لیے آتا ہے کہ حضرت بلال نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہنا نہیں شروع کیا تھا، خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کا مالک امیہ بن خلف ایک مرتبہ اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہا تھا کہ مکہ میں ایک شخص آ گیا ہے، اور وہ شخص جس کو ہم سب جانتے ہیں، اچانک سے اس نے جو ہے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ صرف ایک ہے، ہمارے سارے جو بت حرم میں رکھے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے خدا ہیں، ان سب کو توڑ دو. تو یہ اللہ کا جو رسول اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے شخص، محمد کہتا ہے اللہ احد. حضرت بلال نے یہ الفاظ سن لیے تھے اور اس کے بعد سے حضرت بلال اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس میں یہی کہا کرتا تھا اللہ احد، اللہ احد. اور جب ان کا مالک ان کو، آپ امیجن کریں جیسی ہماری سڑکیں ہیں، کوئی ایسی مکہ میں سڑکیں ہوتی تھیں اس دور میں، ریتیلی پتھریلی زمین ہوا کرتی تھی جس کے اوپر وہ جانوروں کی طرح رسی ڈال کر حضرت بلال کو گھسیٹا کرتا تھا. اتنا غلام اور اتنی غلامی اور اتنا ظلم اس دور میں موجود تھا. اسلام نے کیا کیا؟
ہم اسلام کے بارے میں اتنی کنفیوژنس کا شکار ہیں، ہم اسلام کو اتنی طرح بلیم کرتے ہیں. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ تینوں کے تینوں آپشنز میں سے صرف ایک آپشن کھلا رکھا، اور وہ تیسرا آپشن تھا. تیسرا آپشن کیا تھا؟ کہ صرف جنگ کی صورت میں قیدی بنائے جا سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اب نہ کسی کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جائے گا حملہ کرنے کے بعد، اغوا کرنے کے بعد. اب نہ کوئی نسلی غلام ہوگا. اور یہ اسلام نے ایک دم نہیں کیا، اوور نائٹ نہیں کیا کہ اسلام نے بس ایک اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو قرآن کے اندر کہ اب کل سے جو ہے غلامی حرام ہو گئی. ایسے نہیں کیا. جس طرح ہم شراب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو ایک دم سے حرام نہیں کیا، اس لیے کہ عرب کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان کے خون کی طرح ان کی وینز کے اندر شراب دوڑتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان کو اس چیز سے ہٹایا. اسی طرح سلیوری، جو غلام ہوا کرتے تھے وہ عربس کے لیے کموڈٹی ہوا کرتے تھے. جیسے آج ہمارے لیے ہماری کموڈٹی ہمارے شیئرز ہیں. آج مثال کے طور پر آپ سوئیں اور آپ کے بہت سے شیئرز ہیں اور اچھے شیئرز ہیں آپ کے پاس، اور جب آپ صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ تمام شیئرز جو ہیں وہ بین ہو گئے، وہ حرام ہو گئے، ان پر فتویٰ آ گیا، اب وہ استعمال نہیں ہو سکتے، مارکیٹ کریش کر گئی. تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ زمین پر آ جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس دولت ہو اور اللہ کو پسند نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح غلام جو ایک کموڈٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گریجولی ان کی سچویشن کو لیکوڈیفائی کیا. سلیوری کو آہستہ آہستہ لیکوڈیفائی کیا گیا. کیسے؟ ایک آپشن کھلا رکھا گیا کہ اب اگر قیدی بنیں گے، اب اگر غلام بنیں گے، کنیزیں بنیں گی، لونڈیاں بنیں گی، تو وہ صرف ایک صورت میں بنیں گی، اور وہ ایک صورت ہے کہ جنگ ہو، اور جنگ ہونے کی صورت میں مخالف قوم کے جو قیدی آئیں ان کو کنیز یا غلام بنا لیا جائے. ایک آپشن یہ کھلا رکھا گیا. اور اسلام نے دھڑا دھڑ تیزی کے ساتھ غلاموں کو آزاد کروایا. غلامی کے اندر مکاتبت کا قانون لایا گیا کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے کچھ پیسے دے کر اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں غلام عورتوں سے، لونڈیوں سے. ابھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ غلام عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ان تمام مردوں کو جو اپنے نکاح کے دائرے کے اندر ایک خاندانی عورت کو لانے کا افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ مثال کے طور پر خاندانی عورت کا مہر زیادہ ہوتا تھا، اور جو غلام لونڈی ہوتی تھی، کنیز ہوتی تھی، اس کا مہر کم ہوتا ہوگا، کم سے کم مہر رکھا جا سکتا ہوگا. اس لیے ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ کسی لونڈی سے شادی کر لیں. بہرحال پریفرنس یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو خاندانی عورت سے نکاح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آہستہ آہستہ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھوائے. پھر آپ جانتی ہیں کہ مختلف گناہوں کا کفارہ یہ رکھا گیا کہ غلام آزاد کرو. مثال کے طور پر تم سے یہ غلطی ہو جائے، تم کفارہ ادا کرو. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مستقل اسلام کے اندر غلامی کو اپ گریڈ کیا گیا. اسلام نے غلامی کو انٹروڈیوس نہیں کرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. آپ کے اپنے غلام انس بن مالک کے لیے آتا ہے جو مدینہ میں تقریباً 10 سال آپ کے ساتھ رہے. اتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ جب کوئی کام مجھ سے رہ جایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کردار اپنانے کا کہا غلاموں کے ساتھ. مسلمانوں کو کہا گیا کہ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، ان کی تربیت کرو. آپ جانتی ہیں کہ بدر کے قیدی جو آئے تھے ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا دیں، ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیں، ان کو کوئی نہ کوئی علم دے دیں. اور فدیہ لے کر غلاموں کو آزاد بھی کیا گیا، فدیہ لے کر غلاموں کی رہائی بھی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات رکھے تھے. کیسا کردار مسلمانوں کا ہوتا تھا غلاموں کے ساتھ کہ بیت المقدس کی جب فتح ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد وہاں جا رہے تھے، تو جس وقت آپ اس بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے اس علاقے کے، اس وقت آپ کے غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا.
ایک ہی اونٹ تھا سفر میں جس پر باری باری حضرت عمر یا تو سوار ہوتے تھے یا ان کا غلام سوار ہوتا تھا. جس وقت باری آئی اس دروازے میں شہر کے انٹر ہونے کی، اس وقت غلام کی باری تھی. اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر کے کپڑے پیدل چلنے کی وجہ سے گرد آلود بھی تھے اور کچھ کیچڑ کے نشانات بھی تھے. تو لوگ پہچان نہیں پائے کہ حضرت عمر خلیفہ ہیں جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا مزاج. اور ہم اس چیز پر پریشان رہتے ہیں، اس چیز پر ایمبیرس رہتے ہیں کہ عورتوں کو کنیز بنانے کا، مردوں کو غلام بنانے کا اسلام نے کانسیپٹ کیسے دے دیا. پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کے ذریعے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ جو اتنی عورتیں آئیں گی، ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر ان عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کے اندر تو انارکی پھیل جائے گی، پروسٹیٹیوشن عام ہو جائے گی اور گناہ عام ہو جائیں گے. تو ان کو کسی نہ کسی کی کفالت میں دے دیا گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اسلام کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا کہ جس کا دل کرے قیدی کا اپنی پسند کی قیدی عورت جو کنیز کی شکل میں آ رہی ہے اس کو لے لے. جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی، ایک طرح سے وہ ولی کا کام کرتا تھا کہ وہ آنے والی قیدی عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، قیدی مردوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس میں وہ چاہے گا. خلیفہ وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. ایک تو ہمارے ذہنوں میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قیدی آئیں تو ان کو کنیزیں بنایا جا سکتا ہے، ان کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ شاید جتنی بھی قیدی عورتیں آئیں گی وہ سب 16 سال کی ہوں گی، سب 18 سال کی ہوں گی، سب نکل کڈمین جیسی ہوں گی، سب اینجلینا جولی جیسی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. جیسی عورتیں آتی تھیں اس میں بیمار بھی ہوتی تھیں، اس میں بوڑھی بھی ہوتی تھیں. اور وہ کون سی عورتیں ہوتی تھیں؟ امیجن کریں، اسلام ان عورتوں کو قیدی بنا کر کنیز بنانے کا نہیں کہتا تھا جو شہروں کے اندر رہتی تھیں. یہ وہ عورتیں ہوتی تھیں جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آئی ہوتی تھیں. آپ کا کیا خیال ہے ان عورتوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہوگا؟ اسلام کے لیے ان کے سینے میں گرج ہوتا تھا، مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہوتی تھی. ہم کیا سمجھتے ہیں بڑی خوشی خوشی آتی ہوں گی اور ٹھاٹ سے صوفے پہ بیٹھ جاتی ہوں گی آ کے، چلو بھائی اب تو میں کنیز آ گئی، بیگم صاحبہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ. ہمارے ذہن میں ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنی لاجکس استعمال نہیں کرتے، ہم اپنا انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے. ہر طرح کی عورتیں آیا کرتی تھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ ذرا تھوڑا سا اپنی اسلامک ہسٹری کو پڑھیں. تمام عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا کہ ضرور ان سے فزیکل ریلیشن شپ ہی قائم کیا گیا. کچھ کو بہنیں بنا کر بھی رکھا گیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے، کچھ اتنی بوڑھی ہوتی تھی کہ ان کو گھر میں رکھ لیا جاتا تھا، بس چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتی تھی. یہ اللہ کی حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں غلامی کے کانسیپٹ کو بتاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی کہ یہ عورت کے جذبات کی فلفلمنٹ کے لیے اصل میں رکھا گیا کہ اس عورت کے ساتھ اس کا مالک فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک جوان عورت قیدی آ جاتی ہے اور وہ اس مرد کے گھر میں رہتی ہے جس کے گھر میں بیوی بھی ہے، اس کے گھر میں بہنیں بھی ہیں، اس کے گھر میں ماں بھی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک دوسرے کو چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہوتی ہوگی؟ نعوذ باللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لڑنے والے کون؟ مجاہد. لڑنے والے کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور آنے والی عورتیں اسلام دشمن. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. عورتوں کی تسکین کے لیے، عورتوں کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کے مالکوں کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ عورتیں چاہیں تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کنیز کے گھر اولاد ہو جاتی تو اس کنیز کو ام الولد کہا جاتا تھا. اس عورت کی اولاد وراثت کے اندر حصہ رکھتی تھی اپنے مالک کے. اور اگر اس مالک کا انتقال ہوتا جس کے ساتھ عورت کی کنیز کی اولاد ہوتی تھی، جیسے ہی مالک کا انتقال ہوتا تھا یہ کنیز عورت آٹومیٹیکلی آزاد ہو جایا کرتی تھی. یہ تو خوبصورت احکامات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام دیا، ایسی شریعت دی، ایسے قوانین دیے کہ آہستہ 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 غلام کم ہوتے گئے. جب بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو غلام کے لیے کوئی کفارہ ملتا ہے کہ ایک گردن چھڑا دو، ایک غلام آزاد کر دو، ساتھ میں آتا ہے یا 3 روزے رکھ لو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا یہ کر لو، یا یہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، غلام باقی نہیں رہیں گے. اور اگر آج آپ کو دنیا میں کہیں غلامی نظر نہیں آ رہی تو اسلام کا سارا کریڈٹ ہے. لیکن ہم مسلمان کیا کریں کہ ہم تو شرمندہ ہی اتنے ہیں اپنے دین کے اوپر. ہم تو سمجھیں گے کیا اپنے دین کو؟ جب سمجھتے نہیں ہیں تو سمجھائیں گے کیا کسی دوسرے کو؟ اگر آج دنیا میں غلامی نہیں ہے تو اسکالرز کہتے ہیں اس کا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے.
اس لیے کہ اسلام نے نسلی غلام کا کانسیپٹ ختم کر دیا. اسلام نے اغوا کر کے لوگوں کو غلام بنانے کا کانسیپٹ ختم کر دیا، اور جنگوں کی صورت میں جو قیدی بنانے کا پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کا پلان جو چھوڑ دیا، وہ بھی اس صورت میں آج قیدی بنائے جائیں گے جب خلیفہ وقت کی سپرویژن میں کوئی قتال ہوگا. آج کہیں پر بھی اسلامی حکومت اپنے پورے زور و آبوتاب کے ساتھ پوری شریعت کے ساتھ قائم نہیں ہے. تو اس وقت سلیوری کے قوانین، سلیوری کے احکامات سسپینڈڈ ہیں. یاد رکھیں، سلیوری کے احکامات ایبروگیٹڈ نہیں ہیں، منسوخ نہیں ہو گئے، سسپینڈڈ ہیں، معلق ہیں. جب کبھی خلیفہ وقت کی سپرویژن میں کوئی قتال ہوگا اور جنگی قیدی آئیں گے، ان کو غلام بنایا جائے گا، ان کے ساتھ وہی معاملے رکھے جائیں گے، اسی طرح معاملات کیے جائیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے جاتے رہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ اور میں ذہن میں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف جو ہیں اپنی زبانوں سے الفاظ نہیں نکال سکتے. آج کا برننگ ایشو سلیوری نہیں ہے، آج کا برننگ ایشو ہومو سیکشولیٹی ہے. کتنے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اب تو ہومو سیکشولیٹی کی فیور میں لاز پاس ہونے لگ گئے ہیں. اب تو ہومو سیکشولیٹیز کے لیے کیبنٹ ساتھ جا کے پروٹیسٹ کرنے لگ گئی ہیں. اس پر تو کوئی نہیں کہتا کہ بہت ظالمانہ طریقہ کار ہے کہ عورتوں کو محروم کر دیا جائے مردوں کی رفاقت سے، مرد کے ساتھ رہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں. یہ ظلم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا برننگ ایشو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے تو آپس کی رضامندی سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی کے مال کو غلط انداز میں ہڑپ نہ کر جاؤ، کھا نہ جاؤ. تمدن کی جڑ، کلچر کی جڑ جو ہوتی ہے، جو اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے: جان کا احترام، پروٹیکشن آف لائف، مال کا احترام، پروٹیکشن آف ویلتھ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ. اس کا مطلب یہ بھی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ وراثت کا مال ایک دوسرے کا ہڑپ نہ کر لو، ایک دوسرے کا مال نہ کھا لو. اسکالرز یہاں پر یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ جیسے اگر آج آپ کسی جگہ پر رسپانسبل ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی این جی او کے ساتھ، کسی بھی آپ ادارے کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یا کسی آفس کے اندر، اس میں بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی نوکری کے اوقات 9 to 5 کے ہیں تو اب 9 to 5 کے درمیان میں ایسا نہ ہو کہ آپ آفس چھوڑ کر 1-1.5 گھنٹے کے لیے اپنے گھر کے کام کرنے چلی گئیں. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی اور آپ کے باس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کی کمپنی کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ٹھیک ہے آپ درمیان میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ باس کی انفارمیشن میں نہ ہو، کمپنی کی انفارمیشن میں نہ ہو، اور ہم وہ وقت اپنے گھر کے لیے استعمال کر لیں جس کی کمٹمنٹ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ ہم یہاں اتنا وقت ایز اے جاب امپلائی گزاریں گے. اس لیے کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے، جو آپ کو پے مل رہی ہے، وہ 9 to 5 آورز کے درمیان کی پے مل رہی ہے. اگر آپ نے درمیان میں کسی اپنے ذاتی کام کے لیے محنت کرنا شروع کر دی یا وقت لگانا شروع کر دیا تو آپ نے باطل طریقے سے اپنے مال کو کھایا، اور باطل طریقے سے کھایا ہوا مال کبھی بھی بابرکت نہیں ہوتا. اور جو مال بابرکت نہ ہو وہ بیماریاں لے کر آتا ہے، وہ پریشانیاں لے کر آتا ہے، وہ ہاتھ کی میل کی طرح نکل بھی جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنے معاملات کو درست رکھو لین دین کے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. اللہ سے بڑھ کر جو رحمان ہونے کا دعویٰ کرے، جو آپ کے لیے سنسیئر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. کسی نے کہا کہ ماں سے بڑھ کر جو کہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں بھاپا کٹنی. کبھی سنا ہے آپ نے بھاپا کٹنی کس کو کہتے ہیں؟ ماں سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. اسی طرح رحمان رب سے بڑھ کر کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. جو پرفیکٹ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، اس سے بہترین انسان دوست شریعت کوئی بنا نہیں سکتا. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اللہ آگ میں جھونکنے کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، وہی بات آ گئی.
اگر آپس کے معاملات میں، آپس کی تجارت میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیا. اسلامک اسکالرس کے لیے تو یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی نہ کسی دفتر آفس میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے اور ان سے کوئی ملنے اپنے ذاتی کام کے لیے آ جایا کرتا تھا، یعنی آفس کے کام سے ریلیٹڈ کام نہیں ہوتا تھا، تو وہ چراغ بند کر دیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں بند کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ چراغ کے اندر جو تیل ڈلتا ہے، جو فیول ڈلتا ہے، وہ تو حکومت کے پیسے کا ہے، اور حکومت کے پیسے کے لیے جو میں تیل جلاؤں گا، جو میں چراغ جلاؤں گا، وہ صرف حکومت کے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. اتنی احتیاط. اسکول میں اگر آپ کے بچے کو پینسلز پرووائڈ کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اسکول میں ہی یوز ہوں گی تو اسکول میں ہی یوز ہوں گی. جو اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو اسکول کی طرف سے اسٹیشنری ملتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس اسٹیشنری کو ان کو اسکول کے پریمیسز میں ہی استعمال کرنا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہنے کو معمولی پیٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی ایسا ظلم کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے یہ کام تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. یعنی تمہارے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے لیے یا تو احادیث میں وعید آئی ہے یا جن کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، وہ ہیں کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہ اسلام کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں. انسان صغیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں سے بھی دور اپنے آپ کو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تم کو اچھی جگہوں پر داخل کرے گا اور تمہارے چھوٹے گناہوں کو تم سے معاف فرما دے گا. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسر 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 تم میں سے کسی کو دوسر